حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کو ضرور اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اس جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، یعنی سب سے بلند مقام اللہ کا ہے، اللہ کے بعد ہمارے آقا کا ہے، حضور کے بعد دیگر انبیاء کا ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل جو ذات ہے اس دنیا میں وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ ہے۔ جو اس کا منکر ہے، افضلیت صدیق اکبر کا جو منکر ہے وہ یا تو رافضی ہے یا تو تفضیلی ہے، سنی کبھی نہیں ہو سکتا۔ سنی وہی ہے جو اس امت میں سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کو دیتا ہے، اور یہ باقاعدہ احادیث سے، روایات سے، مولا علی کے فرامین سے ثابت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر جلوہ گر ہو کر اپنے ساتھیوں کو یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر ثم عمر۔ یہ مولا علی کا اعلان ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اس امت میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ اور اس روایت کو ایک دو نہیں 80 کے قریب صحابہ نے اور راویوں نے روایت کیا، ایک دو نہیں، تواتر سے یہ ثابت ہے کہ مولا علی کا یہ عقیدہ تھا، ان خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر ثم عمر۔ اس امت میں سب سے افضل، سب سے خیر والا، سب سے افضل ترین جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے، پھر حضرت عمر بن خطاب کی ذات ہے۔ اور میرے آقا خود اس کو بیان فرمایا کرتے تھے، اپنے بعد جس کو نمبر دیتے تھے وہ صدیق اکبر کو دیتے تھے۔ ایک عورت نے ہمارے آقا سے کچھ قرض لینا تھا تو حضور کے پاس آئی تو حضور نے فرمایا کچھ دنوں کے بعد آنا۔ تو وہ جب جانے لگی تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو کس سے مانگوں؟ یعنی اس کا اشارہ تھا کہ اگر آپ کا وصال ہو گیا تو میں نے تو آپ سے لینا ہے، تو آپ کے بعد میں کہاں کس در پر جاؤں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر تو ہوگا۔ یعنی حضور نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ میرے بعد میرا جو جانشین ہے، میرے قرض ادا کرے گا وہ ابو بکر ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر کا خود اپنے بعد نمبر بیان فرمایا کرتے تھے۔